دین تازہ فکر پہ پابندی نہیں لگاتا، دین سوچوں پہ پیرے نہیں بٹھاتا، وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے قرآن اور سنت کے سائے میں حالات کے مطابق احکام اخذ کرنا، یہ وہ رب کا انعام ہے جو اللہ اپنے فقیہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقاہت عطا کرتا ہے۔ فقاہت ہے کیا؟ فقاہت ہے یہی، پنکھے چل رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے تھے، 200 سال پہلے تھے؟ نہیں تھے نا۔ ہمارے باپ دادے تو پنکھے نہیں چلاتے تھے۔ اب کوئی بندہ ڈانٹی جائے، میں نے بھی نہیں چلانا۔ جس وقت یہ پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی تو اس وقت قابل عزت بزرگ تھے، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن بہت سارے بزرگوں نے فتویٰ دیا نہیں 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 نہیں، یہ تو بالکل خلاف شریعت ہے، پرنٹنگ مشین استعمال کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ قرآن ہاتھوں سے لکھا جاتا رہا، زمانہ رسالت میں پرنٹنگ نہیں تھی تو ہاتھوں سے لکھنے والا سلسلہ تھا، ہاتھوں سے لکھنا ہی دین ہے۔ یہ فتوے دیتے رہے پرنٹنگ مشین ناجائز ہے۔ دوسرے لوگوں نے جنہوں نے ایجاد کی، انہوں نے کتابوں کی بھرمار کر دی پرنٹ کر کے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری تحقیقات ادھر جا کے پرنٹ ہونے لگی، یورپ کے اندر، امریکہ اور برطانیہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر انہوں نے ہماری تحقیقات سے اتنی ترقی کر لی کہ آج ہم انہیں یوں نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم کہاں سے کہاں۔ ہمارے علماء کو پرنٹنگ مشین کا جواز جب تک سمجھ میں آیا تب تک وہ ہم سے صدیاں آگے بڑھ چکے تھے اور ہم صدیاں ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین تازہ فکر پہ پابندی نہیں لگاتا، دین سوچوں پہ پیرے نہیں بٹھاتا۔ اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر لگا کے پوچھا تھا، معاذ فیصلے کس طرح کرے گا؟ کہا کتاب اللہ سے۔ حضور نے پوچھا اگر کتاب اللہ سے حل نہ ملا، کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت سے۔ حضور نے پوچھا اگر پھر بھی حل نہ سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر اللہ کی عطا کردہ عقل کے ذریعے میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں ٹھیک ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیری جرت کہ تو سوچے۔ آج معاف کریں، پیروں کے سامنے مرید بیٹھے، استادوں کے سامنے شاگرد بیٹھے، وہ کوئی دانائی کی بات کرے، استاد پریشان ہو جاتا ہے، پیر پریشان ہو جاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو سوچتا ہے، تو ہوتا کون ہے سوچنے والا؟ لیکن آؤ میں بتاؤں، نبیوں کے پیر، تاجدار انبیاء، حضور کے سامنے حضور کا غلام، حضور کے سامنے حضور کا نوکر، حضور کے سامنے حضور کا کفش بردار، حضرت معاذ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا تو میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے، اور میرے آقا رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا تیرا شکر کہ جس نے اپنے رسول کے ایلچی کو اس چیز کی توفیق عطا کی جس چیز سے میں محمد بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دانائی کے ساتھ سوچنا قرآن و سنت کے سائے میں، لیکن میں بار بار یہ قید لگا رہا ہوں، کنڈیشن اور شرط، قرآن و سنت کے سائے میں، عقل آوارہ نہیں۔ جب عقل قرآن اور سنت کے سائے سے نکلتی ہے تو عقل آوارہ ہو جاتی ہے، عقل دہشت گرد ہو جاتی ہے، پھر عقل آوارہ گرد ہو جاتی ہے۔ میں فکری دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، میں عقلی آوارہ گردی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ عقل، وہ فکر، وہ شعور، جو عقل، فکر اور شعور رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے سائے میں ہو اور قرآن مجید کے سائے میں ہو۔ اے کاش کہ اگر ہم اپنی عقل کو روشن کر لیں قرآن سے ملنے والی روشنی سے، تو پھر یہ جو بات بات پر بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ بدعت کے فتووں کا دروازہ خود بخود بند ہو سکتا ہے کہ دین مبین ہمیں وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے کا سبق ہمیں سکھاتا ہے۔